बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इफ्तिखार अजीज़ हूँ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे, आपको पता है आज कल कौन सा मौजू है और क्या चीज़ ज़ेर बहस है। आजकल ज़ेर बहस मेरे मुल्क की ज़िल्लत, रसवाई और जगहसाई है। बहुत से लोग जेलों में हैं, बहुत से बाहर आ गए, बहुत से पीटीआई छोड़ चुके हैं और दुनिया हम पे हंस रही है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, जो कि शायद आप लोग मेरी रहनुमाई कर दें। जब मैं कम इल्म हूँ या हमारे हुक्मरान बेवकूफ़ हैं। जो लोग खुशी मना रहे हैं पीटीआई की इस बदहाली की, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई को तकरीबन दीवार से लगा दिया गया है और एक मौके का फ़ायदा उठाकर पीटीआई को सबक सिखाया गया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर पीडीएम इतनी बेवकूफ़ी क्यों कर रही है? इतना जो लोगों की पकड़-धकड़ है और इतने जो सारे मामलात हैं, ये आखिर क्यों? तो इसकी एक सीधी-सीधी वजह तो मुझे ये नज़र आ रही है, चूँकि हमने पीछे मरीम को भी खिताब करते हुए देखा और बाकी नून लीग के और रहनुमा जो हैं, उनको भी हमने देखा कि वो एक जैसे माहौल की या लेवल प्लेइंग की जो बात करते हैं, लेवल प्लेइंग की। इसके पीछे जो मार्कात हैं वो आपने देखे कि मरियम भी बात करती रही हैं पीछे कि जब तक जो हालत नून लीग की नहीं हुई, वही अगर पीटीआई की होगी तो फिर इलेक्शन होंगे। तो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि क्या किसी पार्टी की मर्ज़ी से ये सब कुछ हो रहा है, तो वाक़ई हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे जिन चीज़ों का दुःख है, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं इस टाइम इन पीटीआई के खिलाफ़, वो चीज़ें स्टेट की हैं, रियासत की। क्या रियासत इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकती है कि इतनी बड़ी पार्टी को डंडे के ज़ोर पर ख़त्म करके फिर ये समझें कि हम इलेक्शन करवाएँगे और हम जीत कर यहाँ पे हुक्मरानी करेंगे, तो ये इनका खामख़याल है। ना तो आप ज़्यादा देर तक डंडे से किसी को डरा के रख सकते हैं और ना आप ज़बरदस्ती किसी की वफ़ादारियत तब्दील करवा सकते हैं। दोस्तों, मुझे एक वो शेर याद आ रहा है, उससे मज़ीद ये सारी जो मामलात हैं इनकी शक्ल वाज़ेह हो जाएगी। शेर कुछ यूँ है कि तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रिसवा न करो, खुद भी बिक जाओगे एक रोज़, ये सौदा न करो। अगर पीडीएम इस शेर को समझ ले तो उसके बड़े काम आएगा ये शेर। लेकिन मेरा ख़्याल है पीडीएम समझना नहीं चाह रही और मैं जो मशवरा दूँगा पीडीएम को वो ये है कि शेख मुजीबुर रहमान ने एक जुमला बोला था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को और उसने कहा था कि ये जैसे ही मुझे ठिकाने लगाएँगे, तो फिर तेरी तरफ लपकेंगे। यानी मेरा काम तमाम करने के बाद ये तेरी तरफ लपकेंगे। तो फिर तारीख़ ने और हमने सब ने देखा कि उसकी तरफ लपके और बिलाख़िर भुट्टो को फांसी दे दी गई। तो पीटीआई पे जो खुश हो रहे हैं पीडीएम वाले, तो मैं इनको ये बता दूँ कि आपकी हालत इससे भी बुरी हुई है। दूसरा, ये सियासी पार्टियाँ हैं, पीटीआई जाए या नून लीग जाए, हमें इससे कोई ग़रज़ नहीं। जो असल मुद्दा है वो ये है कि इन सब की लड़ाई में अब असल में लड़ाई पीडीएम से तो खान की लड़ाई है ही नहीं और ना पीडीएम इस काबिल है कि इससे लड़ाई की जाए। ये एक मिक्स और गंदा अचार है। असल लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट और खान की है। तो मैं मुखातब होना चाहूँगा अपने पाक फ़ौज की क़यादत से और खान साहब से और मैं कोई तनकीद नहीं करूँगा ना खान साहब पे और ना अपनी फ़ौज पे। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि खान जीते या फ़ौज जीते, इस जीत के पीछे जितनी कुर्बानियाँ हैं या जितने लोगों को तकलीफ़ें हैं, क्या उसका जवाब नहीं देना आपने? आजकल लोग किस मुश्किल में हैं और हमारे सियासतदान और मीडिया और हर बंदा कोई ऐसी खबर नहीं चला रहा जिससे अवाम का कोई बराह रास्त ताल्लुक हो। हुकूमती नुमाइंदे आते हैं तो उनके मुँह पे सिर्फ़ एक ही नाम है, इमरान खान। इमरान खान आता है तो उनके मुँह पे सिर्फ़ एक ही नाम है, पीडीएम। तो इनकी लड़ाई में अवाम का जो बुरा हाल हुआ है, खुदारा उसका भी सोचें। मैं उस दिन से बहुत डरता हूँ जब ये अवाम हकीकत में अभी तक ये लोग अपने लिए नहीं निकले। या तो इमरान खान के कहने पे निकले हैं
یا باقی سیاسی جماعتوں پہ، جس دن یہ لوگ اپنے لیے نکلے، یقین کیجئے مجھے نہ یہاں کوئی ادارہ نظر آ رہا ہے، نہ مجھے کوئی حکومت نظر آ رہی ہے۔ چونکہ پاکستانیوں کی ایک خصلت ہے جو ہم سب جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب اٹھتے ہیں تو پھر بیٹھتے نہیں ہیں۔ خدا را میں خصوصاً اپنی فوج سے کہوں گا کہ آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، خدا را ان معاملات میں دخل اندازی کر کے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں، کیونکہ ایک فوج ہی ہے جس کا نام دنیا کے سامنے ہم فخر سے لیتے ہیں، اور اگر فوج بہت حد تک تو اپنی افادیت کھو چکی ہے، اور اگر فوج نے اب لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کرنا ہے تو کچھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جس سے یہ ثابت ہو کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را جنرل صاحب اپنی ضد اور انا چھوڑیے، اور خدا کے لیے ہم آپ کی عزت کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں فرق پڑتا عمران خان ہو نہ ہو، نون لیگ ہو نہ ہو، لیکن فوج اور پاکستانی عوام مستقل رکن ہے اس ریاست کے، تو ہم دونوں نے رہنا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ان کو اپنے حال پہ چھوڑیے، یا بیٹھ کے صلح صفائی کرا کے ان کو ایک لائن دیجیے کہ اس کے اوپر اپنا اپنا کام کریں، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور آپ اپنا کام کیجیے۔ اتنا دکھ ہوتا ہے پاکستان میں جو کچھ اس ٹائم ہو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں پڑھا، اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی تاریخ میں بھی کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کریں، اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی سیاست سائڈ پہ رکھ کے پاکستان اور پاکستانیوں کا کچھ سوچیں۔ یقین کیجئے میں شہباز شریف صاحب سے بھی کہوں گا، میں مولانا فضل الرحمان سے بھی کہوں گا، میں عمران خان سے بھی کہوں گا، میں زرداری صاحب سے بھی کہوں گا، خدا کے لیے عدل کی آنکھ سے ایک بار پاکستان کی غریب عوام کو دیکھیے۔ یقین کیجئے کہ کھانا کھانے سے بھی قاصر ہے، نہ اس ملک میں کاروبار رہ گیا ہے، نہ اس ملک میں کوئی اور چیز ایسی ہے کہ جس پہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں۔ آج گرمیوں کے دن ہیں لیکن رات کو پاکستان بھر میں گیس نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بہت سے معاملات رات کو کاروبار جو کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر کبھی ہم لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں، کبھی ہم دیر سے گھر آئیں تو کھانا ٹھنڈا کھانا پڑتا ہے کیونکہ گیس نہیں ہوتی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس کی لڑائی لڑیں، ہم کیا لڑائی لڑیں؟ نہ ہمارے ملک میں عدالتوں کو کوئی عزت دی جاتی ہے، نہ فوج کو عزت دی جاتی ہے، نہ کسی سیاستدان کو عزت دی جاتی ہے۔ تو پھر ان سب کو مل بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ اگر یہ حالات ایسے کیوں ہیں؟ عدالت کا کوئی حکم نہیں مانتا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، عدالت سے باہر آتے ہیں یا تھانے سے کچہری سے باہر آتے ہیں، پھر اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی جنگل ہے۔ خدا را اپنی اس انا کو چھوڑیے اور پاکستان کا سوچیے۔ یقین کریں ایک بار اگر یہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ ضرور سوچیے گا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے چیف جسٹس سے، شہباز شریف سے، اور چیف آف آرمی اسٹاف سے، عمران خان سے، خدا را مل بیٹھیے اور بیٹھ کے ان مسائل کا حل تلاش کیجیے۔ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ بات چیت سے بہتر حل نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں، اور مجھے جو بات سمجھ آتی تھی میں نے گوش گزار کر دیا۔ امید ہے میری اس بات کو مثبت لیا جائے گا۔ دوسری اور ایک آخری بات، یہ جو میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، خدا را یا تو میڈیا سے کہیں کہ میڈیا کچھ عوام کی بات کرے، لوگوں کے مسائل اجاگر کریں یا حقیقت دکھائیں، یہ نہیں کہ پیسے لے کے میڈیا وہ چیز دکھائے جو گورنمنٹ یا ادارے ہم کو دکھانا چاہتے ہیں، بنسبت اس کی کہ حقیقت دکھائے۔ میرے خیال میں میڈیا کا یہ جو مکروہ چہرہ ہے یہ اب پاکستانی عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ روز ہم خبریں دیکھتے ہیں، آج کل تو کچھ خبریں زیادہ ہی دیکھتے ہیں، تو جو خبریں دیکھ کے جو حالت بنتی ہے، چونکہ بعض خبریں تو ہمارے سامنے ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو ایسے مروڑ توڑ کے اور اپنے وہ اثار کے اندر پیش کی جاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار میں نے تو اس پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا اور میں نے یہ سنا ہے، اور اس کو یہ اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ تو خدا کا خوف کیجیے اور پاکستان کو بخش دیجیے۔ ہم پاکستانیوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر پاکستانیوں کو عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا دینی ہے تو پھر ماریے گولیاں،
پھر سیدھا اعلان کر دیجیے کہ جو عمران خان نے جس کا آج تک جس نے ساتھ دیا ہے عمران خان کا، یا جس نے نام لیا ہے یا جس نے اس کو ووٹ دیا ہے، ان سب کو مار دیا جائے گا۔ مار دیں، جو باقی بچیں گے وہ تو کم از کم عزت سے رہیں گے۔ ایک عام پاکستانی کی یہ دلی خواہش ہے کہ آپ سارے مل بیٹھ کر اس سارے معاملے کو حل کریں۔ نہ کسی کی جیت ہونی ہے، نہ کسی کی ہار ہونی ہے، لیکن میرا ملک ہار جائے گا، اور اگر میرا ملک ہار گیا تو پھر آپ کے پلے بھی کچھ نہیں پڑنا۔ ایک غریب آدمی ریکویسٹ کر سکتا ہے، ایک عام پاکستانی ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ خدا را ماحول کو بہتر بنائیے، تاکہ لوگ اپنا روزی روٹی کا انتظام کر سکیں اور کاروبار چل سکے اور پاکستان کا کچھ بنے۔ اللہ حافظ۔